اس کتاب کا میں فوکس کروں گا غزل کو، اور اس میں تھوڑی سی ہونے والی جو تبدیلیاں اور ترقی پسندوں کی غزل کیا ہے۔ اس کتاب کا پہلا جو شعر ہے، نہ کوئی فکر ہماری نہ کچھ ہمارا نثار، یہ اور بات کے کہتے ہیں ہم کو اہل کتاب۔ یہ گرداس پوری صاحب کی اس کتاب کا پہلا شعر ہے۔ تو جو اس بات کا کھلا اعلان ہے کہ وہ ایک خاص فکر سے وابستہ ہیں، اور ان لوگوں کو جو اہل کتاب تو اور بھی ہیں، کتابیں تو بہت سے لوگوں نے لکھ رکھی ہیں، لیکن ان کا فلسفہ شعر کوئی نہیں، شاعری کے بارے میں ان کا نظریہ کوئی نہیں۔ یہ ایک ہم اس کے یہ بات نہ کریں یا باہر چلے جائیں، بات کوئی دوست بات کیے جا رہا ہے، یہ باہر چلے جائیں یا آپ پہ سن لیں گا۔ تو یہ اس قسم کی صورتحال کا سامنا ابھی حال ہی میں ہم کو کرنا پڑا، بلکہ اس سے پہلے بھی کرنا پڑا۔ ہمارے ایک شاعر ہیں، سینئر شاعر ہیں، کالم شالم بھی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شعر جو ہے بس طرز پیشکش ہے، مضمون کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ کبھی فیض صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ سیاسی شاعر تھے، نظریاتی شاعر تھے، وہ کبھی جالب صاحب کو بھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آتی رہتی ہیں دوسرے لفظ سے۔ تو ان کے نزدیک موضوع جو ہے، مضمون جو ہے، وہ اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ ایک پریزنٹیشن، طرز پیشکش ان کے ہاتھ جو ہے وہ یہی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بات کچھ بھی نہ ہو وہ شعر ہو سکتا ہے، ان کا کہنا یہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہی یہ شعر گرداس پوری صاحب نے کہا کہ وہ جس میں کوئی فکر نہیں ہے، وہ جس کا زندگی کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، سماج کے بارے میں، انسان کے بارے میں کوئی نقطہ نظری نہیں ہے، تو وہ کسی درجے پہ بھی ہم اسے قبول نہیں کر سکتے، وہ سماج کی رہنمائی نہیں کر سکتا، وہ بہکا سکتا ہے۔ ہاں، اس بہکاوے میں بہت سارے ہمارے شاعر ادیب آتے بھی ہیں، اور جو ہمارا جس کے لیے میں نے ایک لٹریری اپنا شوبز کا ایک ٹرم قائم کیا، لٹریری شوبز، تو وہ لٹریری شوبز کے لوگ ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی شاعری جو ہے، جو مزاحمت کی شاعری ہو، جس کا بیانیہ یہ ملالِ بے ہنری یا اس سے پہلے آنے والی ان کی جو 5 کتابیں ہیں ان کا وہ بیانیہ ہو، تو وہ بیانیہ جو ہے ریاستی اداروں میں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ریاست اور ریاستی اداروں پر قابض جو لوگ ہیں وہ لوگوں کو مجبور بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ انہیں عقل اور شعور کی بات ان سے کی جائے، لوگوں کو اس طرح کی بات کی جائے، یہ ان کو شعور آ جائے، یہ اپنا حق مانگنا شروع کر دیں، تو لہٰذا انہیں اس طرح کی شاعری اور اس طرح کے بیانیے کو پروموٹ کرنے کے لیے اسی طرح کے لوگ جو فاطمہ جناح کے خلاف بھی ان کی شاعری ہو، جو جنرل ضیاء کے دور میں بھی پسندیدہ ہوں، اور جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں ان کے لیے بھی قابل قبول ہوں، جو ہمارے یونیورسٹیوں کالجوں کے مشاعرے ہوتے ہیں وہاں بھی قابل قبول ہوں، تو آپ نے دیکھا ہوگا حضرات کہ گرداس پوری صاحب کو آپ نے کسی کالج یا یونیورسٹی کے مشاعرے میں نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ ان کی قبیل کے، ان کے نظریے کے جو دوسرے دوست ہیں آپ نے ان کو بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یعنی وہ نوجوان نسل کو بھی یہی چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی شعور کی بات نہ بتائی جائے۔ تو اس طرح وہ اگر فرض کیا ہم جیسے لوگوں کو وہ اس طرح کے اداروں میں بلا بھی لیتے ہیں، تو ایک آدمی 2-3 آدمی ہمارے کان میں چپکے سے آ کے کہتے ہیں یار ذرا ہاتھ پھوڑا رکھیے، تو یہ تو اس طرح کی چیزیں آپ نے نہیں کرنی۔ تو فیض صاحب جو ہیں وہ نظریاتی شاعر ہیں، تو بھی نظریہ آپ کا کوئی زندگی کے بارے میں کوئی نظریہ ہی نہیں ہے، کوئی نقطہ، آپ انسان کاہے کے ہیں، آپ تو اس جانور کی طرح ہیں جو آئے کھائے پیے بچے پیدا کیے اور مر گئے۔ تو ہمارے جو سینئر تھے، ہمارے جو اساتذہ ہیں جن میں سے گرداس پوری صاحب ہیں، یہ ایک واضح نقطہ نظر رکھتے ہیں، اور اس نقطہ نظر کا ان کی شاعری میں کھل کر اظہار بھی کرتے ہیں۔ پھر اسی غزل کے بارے میں جو میں نے کہا کہ میں اس پر بات کروں گا، تو انہوں نے ان کی یہ غزل کا مطلب ہے، شروع کی غزلوں میں کرتا ہوں بہت شوق سے آغاز غزل کا، پھر خود ہی بدل جاتا ہے انداز غزل کا۔ یہ روایتی غزل جو ہے، ہماری جو روایتی غزل ہے، روایتی جو غزل کلاسک سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، اس کا ایک تھوڑا سا نمونہ اور دیکھیے، اور پھر یہ جو انداز بدلتے ہیں اس انداز کی طرف بھی آ جائیں گے۔ مثلاً ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے،
उसकी जुल्फों के सब उस असीर हुए, रोते फिरते हैं सारी सारी रात, अब यही रोजगार अपना है, रोजगार है अपना। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, अक्ल का बोझ उठा नहीं सकता। ये जो हम हिज्र में दरो दीवार को देखते हैं, कभी सबा को कभी नामा भर को देखते हैं, जिंदगी किस तरह बसर होगी दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में। शिकवाए हिज्र पे सर काट के फरमाते हैं, फिर करोगे कभी इस मुंह से शिकायत मेरी, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, इकाक का दरिया है और डूब के जाना है। फराके यार ने बेचैन मुझको रात भर रखा, कभी तकिया इधर रखा कभी तकिया उधर रखा। तो हजरात ये था बयानिया, इस तरह का। अभी वो रुखसार और बोसे की बातें मैंने नहीं की क्लासिक से लेकर अब तक। वो हिजर का रोना पीटना, अजाब, मोहब्बत, वो एक सर पे सवार किया हुआ। ये मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे शायरों में लगता है मुसीबत और इश्क जो है वो एक अजाब है जो खुद ही अपने सर पर सवार किया हुआ है। और हिजर और मोहब्बत का भी जो वो दायरा बनाते हैं, बहुत महदूद सा दायरा बनाते हैं। उस दायरे के अंदर भी वो सिर्फ हिजर है